نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جس اللہ نے ہم تمام کو پالا اور ہمارے زندگی بسر کرنے کے لیے، ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو مسخر کر دیا۔ اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخر نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمیں اپنی امت کو یہ تعلیم دیے ہیں کہ مصیبت کے وقت، پریشانیوں کے وقت ایک اللہ کو پکار سکیں۔ حاضرین، اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 1 سال قبل معراج کروائی۔ یہ معراج جو ہے، ایک ہے اسراء اور دوسرا ہے معراج۔ اسراء یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک چلتا ہے، اور معراج یہ دوسرا سفر مسجد اقصی سے 7ویں آسمان تک چلتا ہے۔ اسراء و معراج، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو اسراء کرایا۔ کب؟ ایک رات، لیلا من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد اقصی کے تعلق سے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف و اکناف ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔ یہ معراج، اسراء و معراج کی کئی حکمتیں ہیں۔ اس میں سے ایک اہم حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی جو اسلام سے قبل 2 قومیں، 2 مذہب والے بڑا فخر محسوس کرتے تھے آسمانی کتاب کے نزول کے اعتبار سے، یہود و نصارہ۔ یہ 2 قوموں کو، اور خصوصیت کے ساتھ یہود کو، یہ اشارہ دینا تھا کہ اب آپ کا معاملہ یہاں پر ختم ہے، اب اسلام غالب ہو کر کے رہے گا۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، اور پورے عالم میں یہ اسلام صرف مکہ و مدینہ کے دائرے تک نہیں رہے گا، بلکہ پورے عالم عرب تک دائرے محدود نہیں رہے گا، بلکہ پورے عالم میں مشرق، شمال، جنوب میں یہ اسلام غالب ہونے والا ہے۔ اس میں اشارہ ہے، کیسے؟ اس کے بعد والی آیت جو ہے علی الفور، اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل سے خطاب کیا، ان یہودیوں سے خطاب کیا، یہ اشارہ دے دیا۔ علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ علی الفور اسراء کے بعد یہودیوں کو مخاطب کرنا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام غالب ہو کر کے رہے گا۔ اور ہاں، یہودیوں کے علم میں تھی یہ بات، یہودیوں کے علم میں تھی یہ بات۔ کیسے تھی یہ علم بات؟ جیسے ہی ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، اس میں تذکرہ ہے کہ اس کے بعد ایک نبی آئے گا، آخر نبی آئے گا، اسلام آئے گا، اور یہ سب غالب ہو جائے گا، جتنے بھی ہیں مغلوب ہو جائیں گے، سب منسوخ ہو جائیں گے، اور اسلام ناسخ رہے گا تا قیامت، یہی باقی رہے گا۔ اس میں اشارہ تھا۔
تو تبھی سے یہودیوں کا یہ چال، یہودیوں کا قید، یہودیوں کا مکر اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف تبھی سے ذہن میں ہے بات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، کئی آثار ظاہر ہوئے کہ نبی ہونے کے کئی احباب نے پہچانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں کہ ان کے اندر نبی ہونے کے اوصاف ہیں، ان کے اندر نبی ہونے کی عادتیں ہیں، انہیں سنبھالو یہود قتل کر دیں گے۔ اور کئی سازشیں بھی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ قتل کبھی ایک یہودی خاتون جو ہے زہر ملا کر کے دی، آپ کے ساتھ جو ہے اوپر سے چٹان پھینکنے کی سازشیں کی گئی آپ کے ساتھ، آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف پورے عرب کو بھڑکایا گیا، جو کہ جنگ خندق واقع ہوئی۔ یہ سب یہودیوں کے مکر و فریب ہیں، وہ تبھی سے اسلامی دشمنی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ محمد تم پاؤ گے سب سے زیادہ دشمنی کے اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے اپوزٹ یا مسلمانوں سے دشمنی سب سے زیادہ کرنے والے اگر ہیں تو یہود ہیں، والذین اشرکوا، اور مشرکین۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ہی کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ محمد یہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہود و نصارہ خاموش بیٹھنے والے نہیں، یہاں تک کہ تم ان کے ملت کی، ان کے کتابوں کی، ان کے مذہب کی پیروی کرو، ان کے طریقے کی پیروی کرو، خاموش رہنے والے نہیں۔ یہ دشمنی ہے۔ تو بہرحال یہ بیت المقدس، یہ مسجد اقصی، یہ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے۔ تبھی اللہ رب العزت جو ہے اس میں اشارہ دے دیا کہ اسلام غالب ہو کر کے رہے گا، کسی بھی اعتبار سے ان لوگوں کا حق نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام علیہ اسحاق نے مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی، مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد یہ لوگ مغلوب ہو گئے، فرعون آئے، یہ مظلوم ہو گئے، پیٹا گیا، مارا گیا ان لوگوں کو، یہ مظلوم قوم رہی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کا ہاتھ تھاما، ان لوگوں کا ہاتھ تھاما، ان کو پکڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے، پھر جو ہے وہ فلسطین پر غالب رہے۔ اس کے بعد پھر ان کے اندر بے حیائی وغیرہ سب عام ہوتی رہی، پھر جو ہے یہ لوگ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیے۔ یہ سلسلہ، یہ تاریخ چلتی آ رہی ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اس کو فتح کیا بغیر قتل و قتال کے، بغیر جنگ کے، پورے امن و امان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چابیاں لی، اس کی بیت المقدس مسجد اقصی کی چابیاں لی۔ دوسرا آپ دیکھیں گے مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے۔ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے اور مدینے میں تقریباً 17 ماہ مسلمان برابر مسجد اقصی کی طرف اپنا رخ کر کے، قبلہ بنا کر کے نمازیں ادا کی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اکثر حصہ مسجد اقصی کی طرف جو ہے قبلہ بنا کر کے نماز پڑھی گئی۔ تو یہ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کا حصہ ہے، کسی بھی اعتبار سے یہود کا حصہ، یہود کا حق نہیں بن سکتا۔ تو حاضرین، یہ یہودیوں کی بہت بڑی چالیں ہیں۔ یہ سلسلہ قتل و غارت گری کا معاملہ، یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ خاموش ہونے والا معاملہ نہیں ہے۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، ہم عموماً اس قوم کو، یہود قوم کو اسرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس نام کو بھول جائیے، اس نام کو بھول جائیے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل جو نام ہے اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل دراصل نبی کا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے قرآن کریم میں لن تنالو پارہ نمبر 4 کی دوسری آیت، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 میں فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ اس میں فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے اسرائیل کے نام سے اللہ رب العزت نے یاد کیا۔ اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 58 میں اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء، اس میں اللہ رب العزت اولئک الذین انعم اللہ، سورہ مریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے یاد کیا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں اتفاق ہے کہ اسرائیل نام یا تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا یا پھر یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ تو لہٰذا یہ لوگوں کی سازش ہے یہودیوں کی، انہوں نے اپنا نام ایک مقدس، ایک معزز نبی کا نام لے کر کے اپنی قوم کو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ قوم ہے۔ کبھی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اسرائیل پر لعنت فرمائے، نعوذ باللہ، ہرگز نہ فرمائے۔
ہرگز نہ کہیں اسرائیل پر لعنت فرمائیں، بلکہ یہ بدعا ہو جائے گی نبی کے اوپر، یہ ایک سازش ہے۔ حتیٰ کہ شیخ ابن عثیمین، شیخ صالح الفوزان، اسی طرح سے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الراجحی، یہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ جو کوئی اسرائیل پر اس نام سے لعنت بھیجے گا تو گویا وہ بہت ہی خطرناک والا معاملہ ہے، یہ ایک نبی کے اوپر الزام ہے، لہٰذا ان کا نام ہے یہود، تو یہود کے نام سے ہی ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے، اگر بدعا بھی دیں تو اسی نام سے لے کر کے یاد کریں گے، یہود کے نام سے، نہ کہ اسرائیل کے نام سے۔ تو برکت یہ یہودیوں کی سازشیں ہیں، یہ آج جو ہے فلسطین پکار رہا ہے، فلسطین رو رہا ہے، آج کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہے ہیں، اور کتنے والدین بے اولاد ہو رہے ہیں، آج کتنے والدین بے اولاد ہو رہے ہیں، کتنے بچوں سے والدین کا سایہ ہٹ رہا ہے۔ تو بہرحال ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ایسے وقت کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جو چٹان کو ہٹا سکتا ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے جو سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے، وہ ہے دعا۔ میرے بھائی دعا کریں، آپ نشر کرنے کے بجائے یہ اخبار واٹس ایپوں میں پھیلانے کے بجائے یہ اخبار اس کی صحیح تاریخ کو جانیں، اس کو صحیح معنی میں سمجھیں، اور ان کے حق میں تہجد میں اٹھ کر کے دعا کریں۔ اچھے موقع ہیں، دعا کریں، تہجد کے وقت اٹھ کر کے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ یہ درد، یہ غیرت ہمارے اندر آنی چاہیے، کیونکہ ایک مومن کی مثال مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ایک کسی بھی ایک عضو کو، جسم کے کسی بھی ایک عضو کو، ایک پارٹ کو اگر تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو جس طرح تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی ایک مسلمان اگر کہیں پر آہ کرتا ہے، اپنی آہ کرتا ہے، تو پورے مسلمانوں کو یہ غیرت جاگنی چاہیے، یہ غیرت سب سے پہلے دل میں آنی چاہیے، پھر جو ہے ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرمائے۔ آج فلسطین کے مسلمان رو رہے ہیں، مصیبتوں میں ہیں، آفتوں میں ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اپنی نصرت کے ذریعے سے، اپنی مدد کے ذریعے سے ہمارے ان بھائیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہ یہود جو فلسطینی مسلمان بھائیوں کے تعلق سے قید و فریب کر رہے ہیں، ان پر بم برسا رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کی سازش کو تو برباد کر دے، ان کے منصوبوں کو تو توڑ دے، یہ انہی میں تو پھوٹ ڈال دے، انہی میں اختلاف ڈال دے، یہ ایک دوسرے کو خود قتل کر کے غارت ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، ان مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو کئی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قرض لوٹانے کی، یا قرض آسانی سے لوٹانے کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں رزق کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔